السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے جنت کے پتے۔ لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کوہنیوں کے بل اندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائیڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندنی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائکہ بنا لگتا تھا، صاف سفید، صاف اور چکنا سا۔ اور اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی دو بٹن دبائے۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں، جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائیڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زارا! شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ بے حد خوشی سے چہکی۔ کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو خبر ہے وہ سنو، اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو، میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائیڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو، وہ آرمیڈیوس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا، یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے ہی مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے۔ اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا، جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی تھی۔ تم فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی آئی ہوں گی۔ وہ فون ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں سبانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر… وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر سے بولی۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھانپنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی اسکارف نہیں لیتی۔ اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے کے لیے یا سر ڈھکنے کے لیے رکھنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر کے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو تایا فرقان کو سخت ہے نا۔ پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہے، وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی ہے کل، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔
الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا، پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی۔ ساری بتیاں جل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں اونڈیلنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں رکھ کر آگے آئی۔ وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لا کر آنکھیں موندے اس کو سونگھا۔ دلفریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی توڑے ہو۔ جانے کون یہاں رکھ گیا؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس کورئیر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے، یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اس میں ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف نہ تھا، کوئی لکیر نہ ڈیزائن، بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو سبانجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں سبانجی جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی 15 منٹ پہلے ملی۔ تو پھول بھیجنے والے کو 1 دن پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے۔ یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پر لوکل کورئیر کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا ہے یہ؟ وہ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھ کر بوکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے لاک میں چابی گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں ملی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائیں گی، فکر مت کرو۔ ہم نے ایک ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، مجھے آ گئی ہے تو تمہیں بھی آ جائیں گی۔ مگر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر جو لسٹ تھی، اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے، اور انوائرنمنٹل سائنس کی ایک لڑکی خدیجہ کا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی۔ ہاں، مارکیٹ، ارم کے ساتھ۔ کل داور بھائی کی شادی کا فنکشن ہے نا، اور لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہے، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے۔ اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے، تم چلو گی ساتھ؟ اس نے گاڑی پر کہنی ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پائجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا، ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال کمر پر کھلے تھے۔ ہاں چلو، جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً نہ تیار ہوئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے بیٹھ کر کہا۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا سے اس کی زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہے وہ۔ وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زور سے ہارن دیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کانسنی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، چہرے پر کانسنی اسکارف لپیٹے، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پر آئی۔ ہیلو زارا، ہیلو حیا، وہ چہکتی ہوئی کہہ کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہو ارم،
تم سے تو اب بھی ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے تبھی اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دے دیتے تب نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تعجبی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ ابا بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں۔ گرمی میں اسکارف لینا اتنا آسان تو نہیں، اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستینیں رکھنے نہیں دی۔ حیا کی بھی تو آدھی آستینیں ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلیمان چچا جیسے نہیں ہیں۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کے بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی؟ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئی۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائے۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم۔ سیلز مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلز مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ، لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو لازمی پکڑیں گی اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا بے اختیار قہقہ لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی۔ یوں گھورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب ہی سے آواز آئی، تو اتنا بن سور کے باہر مت نکلا کرو بیوی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک مومر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کو کوہنی سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئی تاکہ کچھ کھا پی لے۔ رات کی دعوت تو طیافر خان کی طرف تھی جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلج پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیسڈ لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو؟ وہ الٹا اسی پر خفا ہوگی۔ طیافر خان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھنا ہے کہ خوامخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جھڑنے کی خوشی دھرائی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5ویں سال میں تھے۔ ان کا 7ویں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا۔
جس کے تحت یورپیا و ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سبانجی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا! کوئی رومانٹک سا، ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا۔ پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سبانجی جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹیری وومین یونیورسٹی میں پڑھنے والیاں۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر سے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے سلج کے گلاس پکڑے، زارا کا اس کو تھمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی۔ کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلج کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گرا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا اور چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سونیو، میں تمہاری دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے، ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی آئی۔ اچھا سونیو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا۔ حیا نے سلج کا بھرا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گری تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے انگیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ گاڑی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی، کہاں رہ گئی یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز، اس کو پھر سے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب وہ تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید ادھ کھلے گلاب کا بوکے پڑا تھا، ساتھ میں ایک بند لفافہ تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی، لفافہ کھولا جس پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بوکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے سے معاملے سے الجھتی باہر آ گئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکیوں سے بات کرنے تک تھی، اور ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی
ویمن یونیورسٹی میں تھی۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فرق، ارم اور سمی ان کے بچے تھے۔ فرق میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اور سمی فرق سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فرقان صاحب کے بعد سلیمان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھی۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی اس وقت۔ روہیل کے علاوہ، جو کہ امریکہ میں تھا، اور داؤد کے، جو ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا ڈپا سر سے ڈھلا کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جاتے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہوش سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فقرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکی۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائی۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ فوراً بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کی حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی کچن میں چلی گئی۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی۔ اماں، میں ذرا تائی کی مدد کرا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ وہ مطمئن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی نہیں نا یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں؟ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابھی، یہ رضا کیوں ہر وقت حیا کرتا رہتا ہے؟ یہ عابدہ چچی تھی، وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تھے تو کس طرح نک سک سی تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کے دل جیتنے کا فن آتا تھا۔ کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ اور اب یہ فرق کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ اب وہ پھر کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائیں گی اور عیز کے جاتے ہی فرق ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ اب میری ارم بھی ہے، مجال ہے گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدبخت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس مڑی۔ کسی کی بات پر ہنستے ہوئے فرق کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا فرق، اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا۔ اصل بات سب جانتے تھے، تو پھر رضا اور فرق نے ایسا کیوں سوچا؟ اور وہ ایک سپاٹ نگاہ فرق پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں اماں۔ وہ بدبخت خود کو نارمل کر پائی۔ وہ مطمئن ہو گئی تو وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا۔ اور فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی اور فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے وہ گما بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی فرق یا رضا نے بھیجے تھے۔
مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فرق شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں تھا ہی نہیں، مگر ان میں سے کسی کو اس کی سبانجی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید جب وہ زہرا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری باتیں سن لی تھی اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر کورئر پر تو ایک دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فرق اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دفع کرو، جو بھی ہو، ان دونوں کا تو دماغ میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی۔ ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فرق اور رضا کے چہروں کو مان پڑتے دیکھا تھا۔ سلیمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا سبین پھپھو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فرق اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً ظفر کو آواز دے دینا، ٹھیک ہے؟ شیور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ بدبخت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی، جو اپنے دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکی۔ تھینک یو بیٹا۔ تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی، بارواب چہرے پر مونچھیں۔ سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت اسمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے حلیوں جیسی تھیں۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلیمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلیمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی پر آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آج آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان کو کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، سلیمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ تم اب یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا، وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظریں جھکاتے، کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے؟ سلیمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان تایا شدرد رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلیمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جیہان کا کیا ہوگا؟ کون جیہان؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا۔ تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بیوقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے، اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو الٹے دماغ کا انسان ہے۔
میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات منہ سے نہ نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جیحان تو اچھا لڑکا ہے۔ تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی جیحان سکندر اچھا لڑکا ہے مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی، اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے، کبھی فون کیا ہے بھائی؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کرے بھائی میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جیحان آخری روز مجھے ملا، وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کا نہ سوچتا، مگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جیحان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جیحان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جیحان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔